السلام علیکم ناظرین، ایک نئے نشست کے ساتھ افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج ملک کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف لیا، اور اس دوران جو سابق چیف جسٹس تھے جسٹس قاضی فیصل صاحب، نہ وہ صرف ماضی کا حصہ بن گئے بلکہ انہوں نے ملک بدری بھی اختیار کر لی۔ وہ پاکستان بدر ہو گئے ہیں، پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ لیکن آج کے دن ہم تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں موجودہ حالات کا اور 1971 کے حالات کا، اور دو کرداروں کا بھی موازنہ کریں گے کہ ان کرداروں کا بنیادی طور پہ کنڈکٹ کیا تھا، طرز عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے 1971 میں سانحہ پیش آیا، اور آج ایک اور کردار جس کے جو 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 اس نے پچھلے گویا کہ 13 ماہ 8 دن کے اندر کیا، اس کے کردار کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں کسی خدا نخواستہ بہت بڑے سانحہ کا باعث تو نہیں بنے گا۔ تو 1971 میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی لیگ مجیب الرحمان کی، کہ جس نے انتخابات کے اندر گویا کہ لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی، گویا کہ اس جماعت کو واضح برتری اور واضح کامیابی ملی، لیکن اس کے بعد بھی اس وقت کے جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل یحییٰ خان نے، اس کے باوجود کہ ایک طویل انتظار کیا مجیب الرحمان نے کہ حکومت سازی کے لیے ان کو دعوت دی جائے، لیکن وہ دعوت نہ دی گئی۔ اور پھر اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ گزرے برسوں میں 1958 سے لے کے 1968 تک کے مارشل لاز میں کے دوران جو پھر بنگالیوں کے ساتھ ہوا امتیازی سلوک، وہ آگ، وہ غصہ، وہ نفرت اپنی جگہ پہ عروج پہ پہنچی بھی تھی، اور ایسے میں کہ اب اگر ملک کے اندر جمہوریت لوٹ رہی تھی اور ایک سیاسی جماعت نے واضح کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اس جماعت کو اقتدار منتقل کرنے کے باوجود کی بجائے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے چیزوں کو ڈیلے کیا، اور اس ڈیلے کا، اس تاخیر کا نتیجہ کیا نکلا کہ 1971 میں پھر اس عوامی لیگ نے ایک الگ وطن کی بنیاد رکھی، اور پھر بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان یوں دو لخت ہوا۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت، مقبول سیاسی جماعت، 100 اختلاف ہو، لیکن یہ بات تو ان کے مخالفین، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، یا ایون کہ مولانا فضل الرحمان ہو، یا دیگر جماعتیں ہوں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان میں محمود خانہ چکزئی ہوں یا اختر مینگل ہوں، کہ جو کسی زمانے میں عمران خان کے ساتھ حکومت میں 2018 میں شامل ہوئے تھے لیکن بعد میں ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن آج ان کا نقطہ نظر بھی عمران خان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ایک مقبول جماعت کہ جس نے 8 فروری، بلکہ ہم یوں کہیں کہ 2022 میں جب ان کی حکومت گئی، اس کے بعد جس انداز میں اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس دوران گویا کہ عدالتیں کچھ حد تک تو کوشش کرتی رہیں کہ ان کو کہیں ریلیف مل پائے، لیکن اوورال دیکھا جائے تو اس ملک کے اندر اس جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مخالفین تو خیر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو ظاہر سی بات ہے، گول ہی یہی ہے کہ جماعت ختم ہوگی تو ان کے لیے اسپیس بنے گی، لیکن عدالتیں بالخصوص جسٹس قاضی فیصل کی عدالت تو اس معاملے پہ خاموش رہی۔ اور اس دوران اگرچہ 8 فروری کے انتخابات تو ہوئے، ان انتخابات کے دوران بھی اس جماعت کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور الیکشن کے بعد اس جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گویا کہ اتنی جبر اور اتنے تشدد اور اتنے ایک طرح سے پابندیوں کے باوجود اس جماعت نے جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی۔ اور اگر فارم 45 کی بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس جماعت نے کوئی 180 نشستیں جیتیں، اور اگر ان 180 نشستوں کے ساتھ مخصوص نشستیں بھی ملا لی جائیں تو پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جماعت ہے کہ جس نے اس ملک کے اندر عوامی لیگ کے بعد اتنی بڑی وکٹری حاصل کی، اور 2/3 سے بھی زیادہ۔ اور دیکھا جائے تو ایک صوبے کے اندر، وہ کہ خیر پختونخوا کے اندر تو 2/3 اکثریت کے ساتھ اس کی حکومت بھی قائم ہے، وہاں پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، تو اگر وہاں پہ ہیں تو پھر پنجاب اور باقی بھی علاقوں میں یہی صورتحال ہوگی۔ لیکن کیونکہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 80% انتخابی نتائج ہیں وہ ڈسپیوٹ میں ہیں ٹریبونلز کے اندر، اور وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے، تو وجہ یہی ہے کہ فارم 47 اور فارم 45 کے اندر جو فرق ہے، جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن رہے تھے
تو قاضی خواجہ آصف جیسے جو اکابرین ہیں نون لیگ کے، ان کو خطرہ یہی تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو الیکشن آڈٹ ہوگا، اور الیکشن آڈٹ ہوگا تو ان سب لوگوں کو گھر جانا پڑے گا۔ لیکن ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس دوران ملک کے جو چیف جسٹس تھے قاضی فائزہ، ان کا جو کردار تھا، کیا کردار تھا کہ جب ان الیکشن کے بعد لیاقت چٹھا کے جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، وہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ کے ساتھ سامنے آئے کہ اس ملک کے اندر 8 فروری کو ہوا کیا ہے، کس طرح ہم نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے 70,000 کی گویا کہ فرق سے پھر ہروا دیا، اور اس سارے کھیل کے اندر چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ تو ناظرین، اب لگتا یہ ہے کہ 1971 کے اندر بھی ریاست کے وہ لوگ کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہنے کو تو ظاہری طور پہ اس ملک کے سن آف دا سوائل تھے، لیکن وہ کسی اور کے لیے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے، وہ کسی اور کا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ یقینی طور پہ بیرونی طاقتیں ہو سکتی، وہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا بنیادی گول یہ تھا کہ اگر یہ ملک وجود میں آ بھی گیا ہے تو کم از کم اس انداز میں باقی نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے دونوں اطراف ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ رہ گئے، ایک طرف مشرقی پاکستان، دوسری طرف مغربی پاکستان۔ تو پہلی کوشش جو تھی وہ یہی تھی کہ اس ملک کو 2 لخت کر دیا جائے۔ تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اس وقت ایک سہولت کاری تھی، حقائق سب کے سامنے تھے کہ عوامی لیگ الیکشن جیت چکی ہے، اس کو اقتدار منتقل کر دیا جائے تو اس ملک کو 2 لخت ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو کچھ اسائنمنٹس ملی ہوئی تھیں، ان کو کچھ منصوبے کے تحت کردار دیے گئے تھے، لہٰذا وہ جنرل یحییٰ خان تھا یا باقی لوگ تھے، انہوں نے اپنے کردار نبھائے اور ملک کو اس کرائسس کی طرف لے کے چلے گئے کہ جس نتیجے میں اس ملک میں 2 لخت ہونا تھا۔ لہٰذا ہم عام شہری کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے تو کرائسس کو، انہوں نے تو بحران کو سنگین تر کرنا تھا تاکہ وہ گول حاصل کیے جائیں جو ان کے بیرونی آقا حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ بھی قاضی فائزہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی نظر تو آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ایک دن میں ایک شخص کے خلاف 12 مقدمے، 16 مقدمے قائم ہو رہے ہیں، ان کے چیئرمین کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات بنے ہیں، وہ جیل میں بیٹھے بھی ہیں تو ان کے خلاف قتل کے مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ تو سب کا لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو نظر تو آ رہا ہے، ان کی انتخابی عذرداری سے متعلق پٹیشن پڑی ہوئی 6-8 ماہ سے نہیں لگ رہی، تو ان کے مقابلے میں تو قاضی فیصل صاحب جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں جب الیکشن کمیشن آتا ہے تو فوراً ٹیک اپ کر لیتے ہیں، جب مخصوص انسٹیٹیوشن سے متعلق دوبارہ ریویو پٹیشن حکومت کی آتی ہے تو اپنے ساتھی ججز سے کہتے ہیں اس کو فوری طور پہ سننا چاہیے، فوری فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو جاتے جاتے اپنے اختلافی نوٹ میں کہتے ہیں کہ جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے یہ غیر قانونی، غیر آئینی، انہوں نے اوور اسٹیپ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے، حکومت اس کو عمل درآمد نہ کرے۔ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ، اس طرح کے جو اختلافی نوٹ وہ لکھ کے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اتنا غلط، اتنا غیر قانونی، اتنا غیر آئینی، وہ قاضی فائزہ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ بالکل نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس ان کو نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نظر تو آ رہی تھی، سب کچھ ان کو نظر آ رہا تھا۔ اور جس طرح عدلیہ کی آزادی کے اوپر حکومت حملہ آور تھی، جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا، کیا ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ نظر آ رہی تھی، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ پیپلز پی ٹی آئی کے دور میں جو ان کے خلاف ریفرنس تھا وہ تحریک انصاف کی جانب سے نہیں آیا تھا، وہ کہیں اور سے آیا تھا، وہ اس ملک کے مقتدر حلقوں کی جانب سے آیا تھا، وہ ان کا پروجیکٹ تھا، کیونکہ انہوں نے جو فیض آباد دھرنا میں اور اسی طرح کہیں ایبٹ آباد کمیشن کے اندر، کوئٹہ کمیشن کے اندر جو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اپنی رپورٹس کے اندر، اس کو لے کے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت ناراض تھی۔ لیکن یہ بات کی بات ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں نے بعد میں بتایا تھا کہ 2020 میں پھر ان کی صلح بھی ہوگی، تو میں نے اس بتانے والے سے پوچھا کہ کیا پھر دونوں طرف سے سوری کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوری کیوں کرتے، قاضی فیصل نے ان سے سوری کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی یقین دہانی کرے تھے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی ان سے نہیں ہوگی، اور پھر انہوں نے ثابت بھی کر دکھایا اس کے بعد کہ انہوں نے پھر اس طرح کی غلطی نہیں کی۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائزہ بھی ایک اس منصوبے، اس پروجیکٹ کا حصہ تھے جس کے نتیجے میں اس ملک کو مزید بحرانوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو لہٰذا ان کے دور میں اس ملک کی ایک مقبول ترین جماعت
کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اس کی وکٹمائزیشن ہوئی، وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یا تو خاموش تماشائی بنے رہے اور کہیں نہ کہیں وہ سہولت کار، کیونکہ ان کے سامنے جتنے کیسز آئے گویا کہ ان سے پارٹی کا نشان چھینا گیا، ان کے لوگوں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ جب مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا تو انہوں نے ووٹ ادھر ڈالا، اس کے مقابلے میں جب ان کے سامنے ایک مجرم اس ملک کے اندر اتر رہا تھا اور اس ملک کی پھر ضمانتیں ہو رہی تھیں اور نیب اور سب کچھ ان کے خلاف مقدمات ختم کر رہے تھے نواز شریف کے خلاف، اور ان کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو دوبارہ سے ان کو اہل ثابت کر دیا گیا، اور ان کی اہلیت اسٹیبلش ہونے سے پہلے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ اس سے پہلے ابھی فیصلہ نہیں آیا، ہائی کورٹ نے ان کی بریت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی پہلے منظور کر لیے گئے۔ یہ سب کچھ ان کو نظر آ رہا تھا، لیکن کیونکہ ڈیزائن یہ تھا کہ اس ملک کی مقبول ترین جماعت کو اسی طرح ہٹ کرنا ہے، اس کو دیوار سے لگانا ہے، تاکہ پبلک کے اندر جو ایک غصہ ہے، جو ایک اینگر ہے، جو ریاست کے خلاف نفرت ہے، اس کو اور ابھارا جائے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ نفرت اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قاضی فیصل صاحب اس پروجیکٹ کا حصہ تھے کہ جو اس ملک کو دو لخت کرنے کے لیے لوگوں نے باہر بیٹھ کے بنایا ہے، تو وہ اپنے تئیں سہولت کاری کر کے گئے ہیں، اس ملک کے اندر نفرت کے بیج کو ایک تناور درخت بنا کے وہ چلے گئے ہیں۔ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھے، تو وہ لوگ کہ جو آج حیران ہو رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ جی وہ تو بڑے اپرائٹ جج تھے، بھائی وہ نہیں تھے، انہوں نے ایک پروجیکٹ کے تحت اس سارے سسٹم کا حصہ بنے وہ، اور اپنے ایک ٹائم پہ آ کے انہوں نے اس ملک کو اگین ڈس انٹیگریٹ کرنے کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی تھی باہر سے ان کے بیرونی آقا کر رہے تھے، وہ اس کا بھرپور حصہ بنے، اور ان کو شاید پی ٹی آئی سے بھی کوئی ایک طرح سے کوئی ان کو دشمنی نہیں تھی، ان کو اس ملک کے ساتھ دشمنی تھی۔ وہ اس ملک کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنی بیرونی آقاؤں کی خواہش کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یحییٰ خان نے اس وقت سہولت کاری کی ان طاقتوں کے لیے اور اس ملک کو دو لخت کیا، آج اس ملک کے دو اور جو یونٹس ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو آگ لگی ہے، اس آگ کو ایک عوام کی مقبول جماعت کو دیوار سے لگا کے قاضی فیصل صاحب بھڑکا کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر قدرت کو منظور ہے تو اس ملک کی سلامتی باقی رہے گی، ورنہ قاضی فیصل اپنے حصے کا رول پلے کر کے چلے گئے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج ان لوگوں کے بارے میں، جیسے آج وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ یہاں سے اڑ کے سوئٹزرلینڈ یا کہیں پہنچ چکے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ 71 کے ثانیے کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں، تو آپ کو یہ گوگل کرنا پڑے گا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جنرل یحییٰ کی قبر کہاں پہ ہے، اس کو کہاں دفن کیا گیا، تو یقینی طور پہ آپ کو جا گوگل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ان کے بارے میں شاید نہیں جان پائیں گے کہ ان کی آخری آرام گاہ کہاں ہے۔ تو قاضی صاحب بھی لگتا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر وہ 13 ماہ 8 دن رہے اور انہوں نے بڑا طوفان برپا کیا ہے اپنے فیصلوں سے، اپنے متنازع فیصلوں سے، لیکن آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اگلی جنریشن ہے، قاضی فیصل صاحب کی قبر کہاں پہ ہے ان کو بھی گوگل کرنا پڑے گا۔ وہ اتنے گمنامی میں چلے جائیں گے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا کے انہوں نے آخری سانس لی اور کہاں جا کے وہ دفن ہوئے۔ تو ناظرین، یہ کچھ معروضات تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔